بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لا لیسنس ہے, یہاں پر بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. تو ان حالات میں لوگ مختلف ذریعے اختیار کرتے ہیں, اللیگلی کشتیوں میں بیٹھتے ہیں, ایجنٹس کو پیسے دیتے ہیں اور فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک المناک واقعہ ہوا ہے یونان کے نزدیک, جہاں پر ایک کشتی, ایک بحری جہاز چھوٹا ڈوبا ہے, جس میں 750 افراد سوار تھے, لیکن اس میں اب تک کوئی 80 کے قریب جو اموات ہیں اس کی تصدیق ہو چکی ہے, اور اس میں پاکستانی بھی ہیں. تو میں وہ جو ان کے گھر والے ہیں اور وہ یہ جو لوگ کیوں جا رہے تھے, اور یہاں پر جو صورتحال ہے, ایک بہت بڑی ایپیٹائٹ ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر جو بیرون ملک بھیجنے والے جو ایجنٹس ہیں, ان کے اس وقت کاروبار جو ہیں وہ چمکے ہوئے ہیں. اور جو کمپنیاں پاسپورٹس جمع کرتی ہیں امبیسیز کے بیہاف پر, جیریز ایک بڑا نام ہے, آپ جائیں وہاں پر تو جہاں پر ان کا آفس ہے اس کے سامنے آپ کو پارکنگ نہیں ملتی, اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر وقت ایک جلسے کی سی کیفیت ہے. لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں پاکستان. یہاں پر نہ ان کی عزت محفوظ ہے, نہ ان کا کاروبار محفوظ ہے, نہ ان کی اولادیں محفوظ ہیں, نہ آپ کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے. لوگ عدالتوں سے ضمانت کرا کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور اب تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے رشتہ دار ہیں تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, اور کوئی آپ کی داد رسی نہیں ہے. ایک ایسی لا لیسنس ہے اس حکومت نے, تو وہ جو پورے جو ریکارڈ ہیں ماضی کے وہ توڑ دیے ہیں. ایون ڈیورنگ جو مارشل اللہ ریجیمز میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے بھتیجے, داماد, بھانجے کو پکڑ کے لے جائیں. ابھی تو بس پکڑ کے لے جائیں گے, 780 لگا دیں گے, اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کی داد رسی نہیں ہوگی. اور پولیس پیسے مانگتی ہے, یعنی آپ کو کسی کھانا بھی آپ نے بندے کو دینا ہے جو جیل میں ہے, یعنی حوالات میں ہے, تو پیسے اس کے مانگتے ہیں, اور گاڑیوں میں بٹھا کے لائیں گے, دھوپ میں کھڑا کر دیں گے جب عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک سچویشن جس میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے, آپ کو میں اس کی روایات آپ کو سناتا ہوں کہ یہ بھی جو ایک ٹریجڈی ہے یہ کیا. اور دوسرا, لاہور پچھلے 2-3 دنوں سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہاں پر ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار میں وکیلوں کا ایک کنونشن ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تعاون سے. پھر اس کے بعد کل اشتیاق چودھری صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اور یہ جو حکومت کا جو اعلان ہے کہ جی سمری ٹرائل ہوں گے لوگوں کے, اس پر جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کی آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر حکومت نے کوئی ایسی کوشش کی, وزیر داخلہ صاحب جیسے بار بار اظہار کر رہے ہیں, تو پھر وکیل کہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ایک کیمپین چلائیں گے. تو پوری ایک ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہے. اور اسی میں واقعہ پیش آیا, سردار لطیف خان کھوسہ بڑے نون لائر ہیں, ان کے گھر فائرنگ کا, ان کا ڈرائیور اس میں زخمی ہوا, شکر الحمدللہ وہ بال بچ گئے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے یہ تقریر کی تھی اس لیے یہ واقعہ ہوا, لیکن میرا خیال ہے یہ اسپیکولیشن ہے. جب تک کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو جائے اور پراپرلی کسی کو پن پوائنٹ نہ کر لیں, میرا مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی پر شک کا اظہار کریں. لیکن بہرحال FIR جو درج ہوتی ہے وہ تو جو بھی وکٹم ہے جو وہ کہے گا اس کو لکھا جائے گا FIR میں. تو وہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. بڑے ہی پرومیننٹ لائر ہیں اور سابق گورنر بھی ہیں لطیف کھوسہ. انہوں نے ہمیشہ پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کے بات کی ہے, پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے. ان کی پاکستان سے جو محبت ہے, پاکستان کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے, اس پر کوئی شک نہیں. اور آئین اور قانون کے لیے بھی ہم نے دیکھا جب چودھری افتخار صاحب کی جو کیمپین چلی تو اس میں وہ آگے تھے. تب بھی میں آپ کو بتاؤں جو اصل جو کیمپین چلائی تھی وہ وکلاء نے چلائی تھی, اور سول سوسائٹی تو بعد میں شامل ہوئی تھی. پولیٹیکل پارٹیز اتنی کامیاب نہیں تھی اس میں, یہ وکیلوں کی تحریک تھی, اور اس کا کریڈٹ گوز ٹو لائرز فار دیٹ. اور اب میں کیونکہ بہت سارے کنونشن ہوئے ہیں مختلف تنظیموں کی طرف, سوشل میڈیا پر تقاریر پھر رہی ہیں, میں نے بہت ساری تقاریر بھی دیکھی ہیں. تو جو لائرز ہیں وہ جو پاکستان کے آئین میں جو کچھ ہے اس کے مطابق تو سزا جزا کا جو سسٹم ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں, لیکن جو یہ حکومت کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح
جیسے اب انہوں نے ایک نیا قانون پاس کرانے کی کوشش کی ہے جس میں جو نااہلی کی مدت ہے اس کو 5 سال کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی جہاں پر آئین خاموش ہے، اور اب بنیادی طور پر یہ کیا گیا ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کو سیاست میں لانے کے لیے. یعنی بجٹ سیشن ہو رہا تھا اور جس چیز کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے وہاں پر پیش کر دی ایک قرارداد، اور انہوں نے کہا جی بالکل یہ جو لیجسلیشن ہو گئی ہے، اور ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نواز شریف صاحب کی نااہلی بھی 5 سال کے بعد ختم، جہانگیر ترین صاحب کی بھی ختم. ایسا نہیں ہے. یہ جو چیزیں کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو واپس لے کے آنا ہے، جہانگیر ترین کو سیاست میں حصہ دلوانا ہے. تو یہ چیزیں کوئی قوم ماننے والی نہیں ہے، نہ ان کو لائرز ماننے والے ہیں. اور پھر چیف جسٹس عمر اتاب بندیال نے بھی جمعے والے دن جو ہیئرنگ ہو رہی تھی الیکشن نظر ثانی کیس کی اور اس ایکٹ کی جس میں ریویو پر آپ کو ریویو کے نام پر اپیل کا حق دینے کی بات کی گئی ہے، کہ یہ ایک اچھی سوچ ہے حکومت کی کہ جو 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے تحت جو لوگ سزا یافتہ ہیں ان کو آپ اپیل کا حق دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور احتیاط سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے اس کو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے. یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، جس طریقے سے عدالتوں کو بے توقیر کیا گیا ہے، جس طریقے سے قانون کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی ہیں، اور آئینی ترمیم جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بڑی ایک، اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ دیکھیں لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ کوٹلی کے، میں آپ کو یہ جو میرے پاس جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کوٹلی کے پاس کشمیر میں ایک وہ ہے دیہات چھوٹا جس میں رہنے والے لوگ تھے جو گئے یہاں سے، اور وہ یونان میں وہاں پر وہ جو کشتی میں جو ہوئے. اب یہ میں آپ کو اس کی تفصیل دیتا ہوں. نوجوان بچے ہیں یہ، ان کے آپ چہرے دیکھیں، ان کی آپ تصاویر دیکھیں، یقین کریں دل انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو وہاں پر شہباز محمود یہ سعودی عرب میں رہتے تھے، پاکستان واپس آئے، 4 دن رہے اور پھر یورپ کے لیے یہ نکل پڑے. اور پھر ان کے ساتھ جو ہیں چودھری آزاد، چودھری ناصر اور نبیل بٹ، یہ تو بیچارے ایک دیہات کے لوگ ہیں، اور اللہ کو ابھی انکنفرم رپورٹ ہیں کہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اور یہ تو نام میں نے آپ کو بتایا جو ابھی تک کنفرم ہوئے، لیکن ایک زندہ جو بچ گیا پاکستانی، اس نے بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس میں پاکستانی تھے، اور جو اس نے المناک یہ گفتگو کی ہے کہ وہاں پر جہاز کا جو ان کی جو کشتی تھی اس کا انجن خراب ہو گیا، اور یہ 4-5 دن وہیں پر سمندر میں رہی. پھر ایک بڑے جہاز نے اس کو جھٹکا مارا ایک لوڈر کے ذریعے، اور اس پاکستانی کے مطابق لوگ جو وہاں پر ڈوب رہے تھے، ارد گرد جہاز موجود تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ ان کو بچا سکتے تھے، لیکن پردیس میں اور پھر سمندر میں اتنی قسم پرسی کے عالم میں وہ پاکستانی جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل کیا تھا عزت و احترام سے رہنے کے لیے، وہ جو یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے کرپٹ حکمرانوں نے کوئی ایسا ماحول کریٹ نہیں کیا جس میں لوگوں کو عزت سے روزی مل سکے، جس میں کسی نوجوان کا مستقبل ہو، اور وہ بیچارے یہ تمام لیگل انلیگل طریقے اختیار کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. یہ درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں جو وہاں پر یہ ہلاکتیں ہوئیں. اب ان کا نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی، نہ پتہ چلے گا یہ جی پاکستان کی ایمبیسی یونان میں ان ٹچ ہے، جھوٹے بیان، اظہار تعزیت، اور اس میں لوگوں کو ایک دلاسا دیا جائے گا، لیکن کوئی پوچھے ان سے جن کے لال جو ہیں ان کے اس حادثے میں جو اللہ کو پیارے ہو گئے. دیکھیں جس کے سینے سے بال اکھاڑے جاتے ہیں نا، تکلیف صرف اسی کو ہوتی ہے، اور کوئی مطلب والی وارث نہیں ہے اس قوم کا اس وقت. اور ایک میں کیا عرض کروں جو یہاں پر مایوسی اور جو بد دلی ہے. حکومت جو لوگ یہ انلیگل کاروبار کرتے ہیں لوگوں کو باہر بھجوانے کا، ان پر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ان سے حصہ وصول کرتے ہیں. جب آپ انلیگل بارڈر کراس کرتے ہیں تو ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھیں گے، بارڈر میں بیٹھیں گے. بڑا یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، لیکن اٹ ٹیلز یو
کہ یہاں سے لوگوں کی اکثریت جانا چاہتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، چھوڑنا چاہتی ہے یہ لوگ. اور اب لوگ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک ایسا یہاں پر معاشرہ کریٹ کر دیا گیا جس میں قانون آئین کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی رسپیکٹ ہے. اور دیکھیں جن لوگوں پر اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز ہیں وہ ایماندار بن گئے ہیں، حکومت میں آ گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے انہوں نے ہمیشہ حکومت کرنی ہے. ایک مایوسی ہے لوگوں میں، ایک بددلی ہے لوگوں میں، اور یہ مایوسی اور بددلی جو ہے بہت خطرناک ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.